بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 15 جنوری سن 1902۔ فرمایا تعجب ہے کہ عیسائی لوگ شفاعت کے لیے عصمت کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں نری عصمت شفاعت کا موجب نہیں ہو سکتی، بلکہ شفاعت تب ہو سکتی ہے جبکہ شفیع معصوم ہو، اور پھر وہ ابن اللہ ہو، اور پھر صلیب پر لٹکایا جا کر ملعون ہو۔ جب تک یہ تثلیث عیسائی مذہب کے عقیدے کے موافق قائم نہ ہو، شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ عصمت ہی کیوں پکارتے ہیں؟ کیا اگر کوئی معصوم ان کے سامنے پیش کیا جاوے یا ثابت کر دیا جاوے تو وہ مان لیں گے کہ وہ شفیع ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ عیسائی عقیدے کے موافق یہ ضروری ہے کہ وہ خدا بھی نہ ہو بلکہ ابن اللہ ہو، اور وہ مصلوب ہو کر جب تک ملعون نہ ہو لے ہرگز وہ شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور بات قابل غور ہے کہ جبکہ یسوع خود خدا تھا اور اس لیے علت العلل تھا، اور اس نے کل جہان کے گناہ بھی اپنے ذمہ لیے، پھر وہ معصوم کیوں کر ہوا؟ اور گناہوں کا تذکرہ ہم چھوڑتے ہیں جو یہودی مورخوں اور فری تھنکروں یعنی آزاد خیالوں نے ان کی انجیل سے ثابت کیے ہیں، لیکن جب اس نے خود گناہ اٹھا لیے اور بوجہ علت العلل ہونے کے سارے گناہوں کا کرانے والا وہی ٹھہرا، تو پھر اسے معصوم قرار دینا عجیب دانشمندی ہے۔ کہ خدا کا نام معصوم نہیں، کیونکہ معصوم وہ ہے جس کا کوئی دوسرا عاصم ہو، خدا کا نام عاصم ہے۔ اس لیے جب شفاعت کے لیے ابنیت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی مصلوبیت کے لانا ضروری ہے، تو یہ سارا تانا بانا ہی بنا فاسد بر فاسد کا مصداق ہے۔ حقیقی اور سچی بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ شفیع کے لیے ضرورت ہے کہ اول خدا تعالیٰ سے تعلق کامل ہو، تاکہ وہ خدا سے فیض کو حاصل کرے، اور پھر مخلوق سے شدید تعلق ہو تاکہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچا دے۔ جب تک یہ دونوں تعلق شدید نہ ہوں شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی مسئلے پر تیسری بحث قابل غور یہ ہے کہ جب تک نمونے نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا، اور ساری بحثیں فرضی ہیں۔ مسیح کے نمونے کو دیکھ لو کہ چند حواریوں کو بھی درست نہ کر سکے، ہمیشہ ان کو سست اعتقاد کہتے رہے، بلکہ بعض کو شیطان بھی کہا، اور انجیل کے روح سے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے کہ کیسے روحانی اور جسمانی طور پر انہوں نے عذاب علیم سے چھڑایا اور گناہ کی زندگی سے ان کو نکالا کہ عالمی پلٹ دیا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی شفاعت سے بھی فائدہ پہنچا۔ عیسائی جو مسیح کو مثیل موسیٰ قرار دیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کی طرح انہوں نے گناہ سے قوم کو بچایا ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد قوم کی حالت بہت ہی بگڑ گئی، اور اب بھی اگر کسی کو شک ہو تو لندن یا یورپ کے دوسرے شہروں میں جا کر دیکھ لے کہ آیا گناہ سے چھڑا دیا ہے یا سزا دیا ہے۔ اور یوں کہنے کو تو ایک چوڑا بھی کہہ سکتا ہے کہ بالمیک نے چھڑایا، مگر یہ نرے دعوے ہی دعوے ہیں جن کے ساتھ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ پس عیسائیوں کا یہ کہنا کہ مسیح چھڑانے کے لیے آیا تھا یہ خیالی بات ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی۔ ہاں، سچا شفیع اور کامل شفیع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجے کی قوم بنا دیا۔ اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانے میں آپ کی پاکیزگی اور صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نمونہ بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد استغفار کا مسئلہ بھی قابل غور ہے۔ عیسائیوں نے اپنی جہالت اور نادانی سے اس پاک اصول پر بھی نکتہ چینی کی ہے، حالانکہ یہ انسان کی طبی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی ہے خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ القیوم
خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث، ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل سے ہے۔ پس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ حی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، جیسے مثلا معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے، اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے، مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں، اور یہی استغفار ہے۔ اصل حقیقت استغفار کی یہ ہے، پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں کہ ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جاوے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جاوے۔ پس جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بے ادب دریہ ہے۔ 15 جنوری 1902۔ مخالف جو گالیاں دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں، ہم کو ان کا جواب گالیوں سے کبھی دینا نہیں چاہیے۔ ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اپنی برکت کو کم کریں۔ ان کو تو مخاطب کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ لوگ بجائے خود واجب الرحم ہیں۔ ہاں، فضول باتوں کو نکال کر اگر کسی معقول اعتراض کا جواب عوام کو دھوکے سے بچانے کے لیے دی جاوے تو نامناسب نہیں۔ اگر ہم ان کے مقابل پر سخت زبانی کا استعمال کریں تو یہ تو اپنے مرتبے کا بھی تزلل ہے۔ اگر کبھی کوئی سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ حق کی لازمی مرارت ہے جو دوا کے طور پر ہے، جس کے نظیر انجیل اور نبیوں کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ ریس اور تقلید کرنا انبیاء کا کام نہیں۔ نام تو وہی ہوتا ہے جو آسمان پر رکھا جاتا ہے۔ کسی کے ظالم کافر کہنے سے کیا بنتا ہے؟ زمینی ناموں کا آخر خاتمہ ہو جاتا ہے اور آسمانی نام ہی رہ جاتے ہیں۔ پس دنیا کے کیڑوں کے ناموں کی کیا پرواہ، اس نام کی قدر کرو جو آسمان پر نیک لکھا جاوے۔ زرد چادروں سے مراد اگر یہی ہو جو ہمارے مخالف بیان کرتے ہیں تو پھر عام ہندو جوگیوں اور مسیح میں مابل امتیاز کیا ہوگا؟ اصل میں خدا کی چادر اپنی الگ معنی رکھتی ہے، اور وہ وہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھولے ہوئے ہیں کہ دو زرد چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں جو مجھے لاحق حال ہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں: عوام، متوسط درجے کے عمرا۔ عوام عموماً کم فہم ہوتے ہیں، ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ عمرا کے لیے سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں، اور ان کا تکبر اور تعلی اور بھی صدرہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرے، یعنی مختصر مگر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو، قلہ و جلہ۔ مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے۔ رہے اوسط درجے کے لوگ، زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے، وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے مزاج میں وہ تعلی اور تکبر اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو عمرا کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت مشکل نہیں ہوتا۔